خبروں پر یقین کرنا، موسمیات والوں کی خبروں پر یقین کرنا کیسا ہے؟ بارش وغیرہ کی جو خبر پہلے سے دی جاتی ہے کیا اس پر اعتماد کرنا درست ہے؟ محمد فہیم بلوچستان سے۔ بالکل یقین کرنا جائز ہے اگر آپ کے پاس اس کے یقینی ہونے کے دلائل ہیں، اور اب وہ تو خبر پر ہے نا، خبر میں انہوں نے تحقیق کتنی کی ہے، تحقیق یقینی ہوتی ہے تو اس کی خبر بھی یقینی ہوتی ہے، تحقیق ہوائی ہوتی ہے تو خبریں بھی ہوائی ہوتی ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ بارش کا علم کسی کو نہیں ہے، سورہ لقمان کے آخر میں نا قرآن نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو نہیں پتا کل وہ کیا کرے گا، بأی ارض تموت، کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی، اور ينزل الغیث، اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے، یعنی اس سے بھی اشارہ ہے کہ بارش کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح وما تدری نفس، وہ کیا ہے، ما فی الارحام، عورت کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اس سے آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اس کا بھی کوئی نہیں بتا سکتا، اسی طرح بارش کب آئے گی یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا، کون کب مرے گا یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ خوب سمجھ لیں، قرآن کا مدعا یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا علم ہو نہیں سکتا، قرآن کا مدعا یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ کیا یہ چیزیں چونکہ اس دور میں غیب سمجھی جاتی تھیں، اس لیے قرآن مثالوں سے سمجھا رہا ہے۔ میں بار بار یہ بات ذکر کرتا ہوں بیان میں بھی، تفسیر کے لیکچرز میں بھی، کہ قرآن کی عادت کیا ہے، وہ اصول اور ضابطوں کا تذکرہ کرتا ہے مثالوں سے، مثالوں سے اصول سمجھاتا ہے، کیونکہ اس طرح سے اصول سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ تو قرآن نے مثالیں دی ہیں، اس دور کی مثالیں، کیونکہ اس دور میں ان چیزوں پر اسباب کے درجے میں اطلاع ممکن ہی نہیں تھی، الٹرا ساؤنڈ ایجاد نہیں ہوا تھا، محکمہ موسمیات والے کی وہ ترقی نہیں تھی کہ آپ احوال دیکھ کے یقینی طور پر خبر دے سکیں، آپ نے آسمان میں سیارے چھوڑے ہوئے ہوں۔ تو یہ سب چیزیں اس دور میں غیب کا علم سمجھی جاتی تھی، تو قرآن نے ان چیزوں کی مثالیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ ان چیزوں پر علم ممکن نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے سوا ممکن نہیں ہے۔ اب اگر ان چیزوں کے سائنسی آلات کے ذریعے آپ معلوم کر لیں تو یہ غیب رہتی نہیں ہے، یعنی پھر یہ غیب میں داخل ہی نہیں ہے نا۔ اس کی میں ایک آسان سی مثال دوں، اس دور میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ یعلم ما فی الارحام، اللہ کو پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کوئی نہیں جان سکتا، تو اس دور میں بھی اگر کوئی چاقو لے کے ماں کا پیٹ چیر لیتا اور بچے کو باہر نکال کے دیکھ لیتا تو بتا دیتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ لیکن کیوں ایسا نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ سب سمجھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آلہ استعمال کیے بغیر، یہیں بیٹھے بیٹھے باہر سے کوئی سبب اختیار کیے بغیر کوئی بھی نہیں غیب کا علم جانتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ ہاں اگر آپ نے چاقو لگا کے چیر کے دیکھ لیا، اس میں جھانک لیا، تو پھر تو صاف پتہ چل جائے گا۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو ماں کے پیٹ میں پتہ چلاتے ہیں نا لڑکا ہے یا لڑکی، تو الٹرا ساؤنڈ کی ریس کے ذریعے پتہ چلاتے ہیں، تو یہ غیب تھوڑی رہا ہے۔ تو قرآن کا مطلب ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو اگر کوئی سائنسی آلات استعمال کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ کل کیا ہوگا تو یہ غیب نہیں رہتا، اور یہ قرآن کی آیت اس پہ پھر منطبق نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے نا کہ قرآن نے کہا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کہاں مرے گا وہ۔ اب پھانسی والے کو جس کا فیصلہ سنایا جا چکا ہو اور اپیل بھی مسترد کی جا چکی ہو اور اس سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہو، اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں مروں گا، اس سے آپ پوچھیں وہ قسم اٹھا کے بولے گا کہ میں وہاں کل اس پھندے پہ لٹک کے مروں گا، میں جگہ بھی بتائے گا، ٹائم بھی بتائے گا آپ کو۔ تو یہ غیب کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ نارملی تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں مروں گا، لیکن اگر اسباب کی دنیا میں آپ تک اطلاع پہنچ جائے، آپ نے عدالتی کارروائی دیکھ لی، آپ نے دیکھ لیا کہ میری اپیل بھی مسترد ہو گئی ہے، تو یہ تو اسباب کے ذریعے آپ بتا رہے ہیں نا۔ تو قرآن کی منشا کیا ہے؟ قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر اس میں قرآن نے 5 مثالیں دی ہیں جو اس زمانے میں غیب کی تھی، تو اگر ان کو اسباب کے ذریعے ہم ان پر مطلع ہو جاتے ہیں تو غیب رہتی نہیں ہے۔